السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ماریہ باس اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے فزیوتھراپسٹ ایٹ گلوبل اسپیشل اسکول فار چائلڈ ڈیولپمنٹ. آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ ہے پٹھوں کی کمزوری، جس کو مسل ڈسٹروفی کہا جاتا ہے. نارملی یہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ بچہ جو شروع میں بالکل نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جو اپنی واکنگ سٹارٹ کرتا ہے، مطلب کہ پاؤں کی انگلی پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر کیا ہے اپنا سینہ باہر نکال کے چلتا ہے. پیرنٹس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ ایسی بیماری ویسی ہی ہے، مطلب کہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں، بچہ جو ہے نارمل چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا کہ وہ جب بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھ کے جو اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تب یہ بیماری کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. والدین تب اس بیماری کو نوٹس کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے گوورڈ سائنس، مطلب کہ اٹھ کے جو بیٹھ کے جو اٹھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں گوورڈ سائنس، ٹھیک ہے. تو یہ اس بیماری میں پازیٹیو ہوتا ہے. اب اس بیماری کی مختلف اقسام ہیں. جو سب سے جو بڑی وجہ ہے اس بیماری کے ہونے کی وہ ہے جینیٹک ڈس آرڈر، ٹھیک ہے. جو جینز کی جو میوٹیشنز ہے اس کی وجہ سے یہ انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے، اور یہ جین کی جو میوٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ڈوشین مسل ڈسٹرافی جو ہے یہ زیادہ تر جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں جو ہے زیادہ تر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ارلی ایج میں ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو جو بچہ جو ہے وہ بار بار گرتا ہے، اس کو جب بیٹھ کے جو اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ٹو واکنگ ہوتی ہے، مطلب پاؤں کی انگلی پہ چلنا، اس کو بھاگنے میں اور جمپنگ کرنے میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے. اس کی جو ٹانگ کے پیچھے جو مسلس ہیں، مطلب جس کو کاف مسلس کہتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس کو پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو گروتھ ہے، جو نشو و نما ہے، وہ جو ہے رک جاتی ہے. اگر ایسے بچوں کے دل کے جو پٹھے ہیں اگر وہ بھی اثر انداز ہو جائیں تو ان کی جو لائف کی ایکسپیکٹنسی ہے، مینس کہ جو ان کی جو زندہ رہنے کے جو چانس ہیں وہ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو آ جاتی ہے بیکر مسل ڈسٹروفی. بیکر مسل ڈسٹروفی کی جو علامات ہیں وہ ڈوشی مسل ڈسٹروفی کی طرح ہی ہیں، مگر یہ جو ہے یہ 15 سے 17 سال کے بچوں کو ہوتی ہے. یہ 20 سال کی عمر کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، اور 20 سال کی عمر کے بعد کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے. اگر تیسری ہم لوگ بات کریں تو وہ آ جاتی ہے مائٹونک ڈسٹروفی. مائٹونک مسل ڈسٹروفی جو ہے اس میں سب سے پہلے جو پٹھے کا جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہے چہرے کے اور گردن کے مسل جو سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی علامات بھی بالکل جو ہے وہ ڈوشین اور بیکر مسل ڈسٹروفی کی طرح ہی ہوتی ہیں. چوتھی اگر ہم لوگ بات کریں تو فیسیکولو اسکیپولر ہیومرل ڈسٹروفی آ جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ چہرے کے مسل جو ہیں وہ پٹھے جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں. پھر جو ہے کندھے کے اور جو پیٹھ کے مسل جو ہیں وہ افیکٹ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علامات بھی جو ہے وہ باقی ڈسٹروفیز کی ہی طرح ہوتے ہیں. اگر ہم پانچویں بات کریں تو آتی ہے لمب گڈر مسل ڈسٹروفی. لمب گڈر مسل ڈسٹروفی میں جو ہے وہ پیٹھ کے اور جو ہے کندھے کے مسل جو ہے وہ پٹھے جو پہلے اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر ہم اس بیماری میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کیا ہے کہ جو ہے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو نگلنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، چلنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جو پٹھے ہیں وہ چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اگر اس میں ٹریٹمنٹ آ جائے فزیوتھراپی. اب کیا ہے کہ جتنی بھی ڈسٹروفیز ہیں اس میں لاسٹ اسٹیج میں آ کے جو بچہ جو ہے وہ ویل چیئر تک آ ہی جاتا ہے. اب کہا جاتا ہے جتنی فزیوتھراپی جتنی ایکسرسائز ہوگی اتنا بہتر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب جتنی زیادہ فزیوتھراپی ایکسرسائز کروائی جائے گی اس کے پٹھوں پہ کے اوپر جو کاغذی مسلس ہیں، جو کاغذی جو اس کے پٹھے ہیں ان کے اوپر اتنا ہی زیادہ وزن پڑے گا، ان کے ٹوٹنے کے خدشات زیادہ ہیں. تو کم سے کم 20 سے 30 منٹ کی ایکسرسائز سے زیادہ ایکسرسائز نہیں کروانی چاہیے. اس کے علاوہ آ جاتی ہے ہائیڈرو تھراپی، پانی کے اندر جو ورزشیں کروائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آ جاتی ہے آکوپیشنل تھراپی، اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.